ایک بھائی کا سوال ہے کہ طارق جمیل کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ ہندوستان کے فلم سٹار سلمان خان کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ بے انتہا سخاوت کرتے ہیں، تو سخاوت کرنے والوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اور سخاوت کرنے والے کے 100 جھوٹ سچ ہو جاتے ہیں، اور سخاوت کرنے والا چاہے سال میں صرف عید کی نماز ہی کیوں نہ پڑھے ٹھیک ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کا علمی رد کریں۔ سب سے پہلے میں کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا علمی رد کیا ہو اور کیا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے تبلیغ جماعت کے تعلق سے کچھ سلسلے وار دروس تھے، تبلیغ جماعت کے قصور میں نے بیان کیے تھے، تقریباً 20 سے زیادہ۔ تو الحمدللہ سمجھ گئے تھے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن کچھ لوگ جن میں تعصب اور ناجائز حمیت باقی تھی، انہوں نے کچھ اعتراضات کیے۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ بیچارے تبلیغ جماعت والے جو ہیں یہ اللہ اور رسول کی باتیں کرتے ہیں اور آپ نے ان کے 20 قصور گن لیے۔ میں نے گزارش کی آپ نے کیا سنا ہے؟ کہتے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب یہ لوگ اتنے اچھے بیچارے کسی کو برا بھلا کہتے نہیں ہیں اور صرف اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، آپ نے ایسے ان کے اتنے غلطیاں گن کے اور اتنا بڑا قصور ٹھہرا دیا۔ بہرحال ان سے تو پھر بحث کی ضرورت بھی نہیں اور کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ صرف دعا کر سکیں اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے اور ان کے لیے حق کو سمجھنے کی آسانی فرمائے۔ میں صرف اور اس بات پر جو ابھی سائل نے سوال میں بیان کیا ہے، اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جماعت کہاں پر کھڑی ہے اور ان کے سب سے بڑے داعی۔ جب میں صرف نماز کے تعلق سے بات کروں گا، لمبی بات نہیں کرتا، اور جس کو ضرورت ہے سننے کی مزید تو ویب سائٹ پہ سلسلہ وار دروس موجود ہیں، تقریباً 20 سے زیادہ جو قصور بیان کیے، وہاں سے آپ مزید سن سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر صرف نماز کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ اور رسول کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا اللہ اور رسول کی یہ باتیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، ان کے سب سے بڑے داعی جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سخاوت کر، میں آخر جملے پہ کا جواب دوں گا بس، اور سخاوت کرنے والا چاہے سال میں صرف عید کی نماز ہی کیوں نہ پڑھے ٹھیک ہے۔ اللہ اور رسول کی باتیں کرنے والے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں بتا دوں اللہ اور رسول کی باتیں کیا ہیں۔ صرف وہ چیزیں جو سب جانتے ہیں، میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے نماز کے تعلق سے، میں صرف یاد دہانی کے لیے وہ میں حاضرین و سامعین کے سامنے رکھ دیتا ہوں، فیصلہ آپ خود کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ویل ہے، سخت وعید ہے، اور ویل کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، اور جہنم کی وادی میں عذاب دیا جاتا ہے، اور عذاب ان کو دیا جاتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ کس کے لیے ویل ہے؟ للمصلین، ان نمازیوں کے لیے، یعنی جو نماز پڑھتے ہیں۔ بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، اس کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نماز سے ساہون ہے۔ ساہون سے مراد کیا ہے؟ غفلت کرنے والے۔ امام قرطبی تفسیر میں سلف کے چند اقوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ساہون سے مراد وہ نمازی ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اجر کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، اور نماز جب چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو چھوڑنے کی سزا کا ڈر نہیں ہوتا۔ اور بعض مفسر، اور یہ بھی قول عبداللہ بن عباس کا ہے، یہ وہ لوگ ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن وقت گزرنے کے بعد تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بعض سلف نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وقت ضائع کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور بعض کا یہ بھی قول ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت پر نہیں پڑھتے، اور نہ ہی اس کا رکوع اور سجود صحیح طریقے سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور آپ دیکھیں کہ اس جماعت کے سب سے بڑے داعی
کہتے کہ صرف عید کی نماز پڑھ لیں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، دوسری اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی معروف حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث: لقد هممت ان آمر بالصلاة فتقام ثم اخالف الى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً میں نے یہ چاہا کہ میں نماز کا حکم دوں، نماز قائم ہو جائے، پھر میں یعنی کوئی اور امامت کر لے نماز کی، اور میں ان لوگوں کے گھر کی طرف جاؤں جو نماز باجماعت نہیں پڑھتے. ان مردوں کی بات ہو رہی ہے جو نماز باجماعت نہیں پڑھتے، اور ان کے گھروں کو جلا دوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین علیہ الصلوۃ والسلام، اتنی بڑے جرم ہوا تو اتنی بڑی سزا کے تعلق سے فرمایا کہ ان کے گھروں کو جلا دوں میں. سبحان اللہ. اور یہ داعی کہتے ہیں کہ کوئی حرج، عید کی نماز پڑھنے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ بہت بڑے سخی ہیں. اچھا، اگلی حدیث دیکھ لیں. ابو داؤد اور ترمذی میں یہ روایت موجود ہے اور صحیح حدیث ہے. علامہ البانی نے صحیح اس حدیث کو کہا ہے اور دیگر حدیث نے بھی صحیح کہا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من ترک 3 جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ. جس نے 3 جمعے سستی کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیے، یعنی بغیر عذر شرعی کے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دوسری حدیث میں ابن ماجہ کی روایت میں اس حدیث کو بھی علامہ البانی نے حسن کہا ہے، صحیح حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من ترک الجمعة 3 من غیر ضرورت طبع اللہ علی قلبہ. اس حدیث کی مزید وضاحت ہے کہ جس نے 3 جمعے بغیر عذر شرعی کے، بغیر وجہ کے چھوڑ دیے ہیں تو اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. جانتے مہر لگانے کا؟ یعنی اس بندے کو توفیق نہیں ہوگی خیر کی، نماز کی توفیق نہیں ہوگی، خیر کی توفیق نہیں ہوگی. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی ہے. اور یہ داعی صاحب کہتے ہیں جو اس جماعت کے سب سے بڑے داعی ہیں کہ ایک نماز پڑھ لو، عید کی کوئی حرج نہیں ہے. یہ اللہ اور رسول کی باتیں ہیں. لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی، اگر آپ کے دل میں خیر خواہی اور آپ خیر خواہی چاہتے ہیں، جن کا آپ نے ذکر کیا ہے یا کسی اور کا، اور ان کی کسی اچھی بات کو آپ نے دیکھا ہے، تو اس اچھی بات کی بنیاد پر آپ صحیح نصیحت کریں اور یہ وعید سامنے رکھیں کہ ایک کام آپ اچھا کرتے ہیں، دوسرا کام میں آپ کو کی کمزوری ہے، اس کو درست کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. اگر اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے اور اسے نماز وقت پہ پڑھنا شروع کر دی اور اس وعید سے بچ گئے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور دل کی مہر لگنے سے بھی وہ بچ گئے، تو پھر آپ کو تو پھر دعوت کا کام ہو گیا نا، الحمدللہ. لیکن یہ کون سی دعوت ہے، کون سی تبلیغ ہے کہ سبحان اللہ اتنی بڑی غلطی بے نمازی کی. اب خود دیکھ لیں. اور عجب بات ہے کہ یہ جماعت سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں لوگوں کو دعوت دیتی ہے، اور یہاں پر دیکھیں عجیب سے ان کے ترازو ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. واللہ اعلم واعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.